بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان، یقین اور توکل کے بعد ایک بندہ مومن کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار دعا ہے، اور اگر اس دعا میں مکمل یقین پایا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس دعا کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جو پڑھنے کے لحاظ سے تو بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6851 میں ہے۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے سوال کروں، جب میں اپنے رب سے دعا کروں، اپنے رب سے کسی چیز کا مطالبہ کروں تو کن الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت صحت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دعا سکھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کے علاوہ بقیہ چاروں انگلیوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ جو کلمات ہیں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو جمع کر دیں گے۔ یعنی اگر تو اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو اپنا معمول بنائے گا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے۔ یقیناً اگر ہم اس دعا کے کلمات پر غور کریں تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 4 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، وہ 4 چیزیں کہ جن کے لیے انسان اس دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اس انسان کو یہی 4 چیزیں مطلوب ہوں گی۔ انسان اپنے رب سے اس دعا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحت والی زندگی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔